بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس اسم مفعول۔ سبق نمبر 6 اسم مفعول کے بارے میں ہے۔ اسم مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ اسم مفعول ثلاثی مجرد میں فعل اگر سے حرفی ہو تو مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ ابواب میں اسم مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے، یعنی جس باب سے آپ نے اسم مفعول بنانا ہو تو اس باب کے فعل مضارع مجہول کے شروع کے میم یا کو ہٹا کر میم مضموم لگا دیں تو خود بخود اسم مفعول بن جائے گا۔ پہلا لفظ الدرس مکتوب، سبق لکھا ہوا ہے۔ والکتاب مقروء، کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ والمسألۃ مفہومۃ، مسئلہ سمجھا ہوا ہے۔ اللص مأخوذ، چور پکڑا ہوا ہے۔ الماء مشروب، پانی پیا ہوا ہے۔ الضیف مکرم، جو ہے مہمان قابل عزت ہے، یعنی اکرام کیا ہوا ہے۔ یہاں مکرم اسم مفعول ہے۔ الامیر مطاع، امیر کی اطاعت کی گئی ہے۔ والہدیۃ مقبولۃ، ہدیہ قابل قبول ہے۔ الرسالۃ مرسلۃ، خط بھیجا ہوا ہے۔ والمعلمۃ محترمۃ، معلمہ قابل احترام ہے۔ اب اس سبق میں مکتوب، مقروء، مفہومۃ، مأخوذ، مشروب، مکرم، مطاع، مقبولۃ، مرسلۃ، محترمۃ، یہ سارے افعال جو ابھی میں نے اسماء بتائیں یہ اسم مفعول کے صیغے ہیں۔ اب سوال اور جواب میں آئیں۔ حل الدرس مکتوب، کیا سبق لکھا ہوا ہے؟ نعم الدرس مکتوب، جی ہاں سبق لکھا ہوا ہے۔ حل الکتاب مقروء، کیا کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ نعم الکتاب مقروء، جی ہاں کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ حل المسألۃ مفہومۃ، کیا مسئلہ سمجھا ہوا ہے؟ نعم المسألۃ مفہومۃ، جی ہاں مسئلہ سمجھا ہوا ہے۔ حل المجرم مکرم، کیا مجرم قابل عزت ہے، اکرام کیا ہوا ہے؟ لا بل المجرم مہان، نہیں بلکہ مجرم توہین کیا ہوا ہے، یعنی جس کے بے عزت کیا ہوا۔ حل الضیف مکرم، کیا مہمان کا اکرام کیا ہوا ہے؟ نعم الضیف مکرم، جی ہاں مہمان کا اکرام کیا ہوا ہے۔ حل الامیر مطاع، کیا امیر کی اطاعت کی گئی ہے؟ نعم الامیر مطاع، جی ہاں امیر کی اطاعت کی گئی ہے۔ حل الہدیۃ مردودۃ، کیا ہدیہ لوٹایا ہوا ہے؟ لا بل الہدیۃ مقبولۃ، نہیں بلکہ ہدیہ قبول کیا ہوا ہے۔ حل الرسالۃ مرسلۃ، کیا خط بھیجا ہوا ہے؟ نعم الرسالۃ مرسلۃ، جی ہاں خط بھیجا ہوا ہے۔ حل المعلمۃ محترمۃ، کیا معلمہ محترمہ ہے؟ نعم المعلمۃ محترمۃ، جی ہاں محترم معلمہ قابل احترام ہے۔ اب آگے دیکھیں ذرا تمرین اس سبق کا۔ پہلا لفظ ہے نمبر 1، اکتب اسم المفعول فی الجمل السابقۃ، سابقہ جملے میں جہاں جہاں اسم مفعول ہے ان سب کو لکھ لیجئے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور اس پر جو ہے میں نے ایک ایک لفظ بتا دیا۔ اکتب المبتدا والخبر فی الجمل السابقہ، سابقہ جملے میں مبتدا اور خبر کو لکھیں۔ پہلا لفظ مبتدا ہے، آگے جو اسم مفعول کا صیغے ہیں وہ سب کے سب خبر واقع ہو رہے ہیں۔ ترجم بالعربیہ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، کھڑکی بند ہے۔ والشباک مغلق، اور دکان کو تالا لگا ہوا ہے۔ والدکان مقفول، شیشہ ٹوٹا ہوا ہے۔ الزجاج مکسور، تالاب بھرا ہوا ہے۔ الحوض مملوء، گوشت پکا ہوا ہے۔ اللحم مطبوخ، مجرم مارا ہوا ہے۔ المجرم مضروب، سامان رکھا ہوا ہے۔ المتاع موضوع، پھول توڑا ہوا ہے۔ الوردۃ مقطوفۃ، الشجر مقطوع، درخت کٹا ہوا ہے۔ الشجر مقطوع۔ ترجم بالاردیہ، اللہ معبود
اللہ معبود ہے یعنی جس کی عبادت کی گئی ہے۔ الخادم مخدوم، خادم مخدوم ہے یعنی خادم یعنی جس کی خدمت کیا، یعنی جو خدمت کرتا ہے لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں تو اس کو مخدوم کہتے ہیں۔ الفاسق مہان، فاسق قابل توہین ہے، ایک توہین کیا گیا ہے۔ المعلم محترم، معلم محترم ہے۔ وہ المحسن محبوب، احسان کرنے والا پسندیدہ ہے۔ الرأس محلوق، سر منڈا ہوا ہے۔ الامانۃ محفوظۃ، امانت محفوظ ہے۔ الشاۃ مذبوحۃ، بکری ذبح کی ہوئی ہے۔ الصید مأخوذ، شکار پکڑا ہوا ہے۔ المعلمۃ مکرمۃ، معلمہ قابل اکرام ہے۔ قاعدہ، اسم مفعول وہ اسم ہے جو فعل سے بنایا جائے، اس چیز کو بتائے جس پر فعل واقع ہو، جیسے مکتوب لکھا ہوا، مکرم عزت کیا ہوا۔ فعل اگر 3 حرفی ہے تو اسم مفعول مفعولن کے وزن پر آئے گا، جیسے کتب سے مکتوب، شرب سے مشروب۔ اور اگر فعل 3 حرفی سے زائد ہے تو اس کے فعل مضارع کے اول سے علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں اور آخری میں تنوین لگا دیں اور آخر سے پہلے والے کو زبر دے دیں، جیسے یکرم سے مکرم، یحترم سے محترم۔ معانی کلمات میں اس سبق میں بھی کچھ نئے نئے الفاظ، نئے نئے کلمات اور ان کے معانی ہیں، لکھے ہوئے ہیں، ان سب کو آپ دیکھ لیجئے، ان کو یاد کر لیجئے اور اپنے روزمرہ کے کلام میں ان کو استعمال کیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔